مجھے بتائیے دل کا دورہ ہوتا کیوں ہے؟ کیا اسباب کیا بنتے ہیں دل کے دورے کے؟ انتہائی ایزی زبان میں جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چل سکے. دیکھیں بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو دل کی شریانیں ہیں سمجھیں، ایک دل کو بھی آپ ایک کمرے کی طرح لے لیں. جیسے ایک کمرے میں بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، نکاسی ہوتی ہے، دروازے کھڑکیاں ہوتے ہیں، اسی طرح مختلف دل کی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سمجھیں کہ جو اس کی نکاسی ہے، جو شریانیں جسے کہتے ہیں، جس میں خون کا بہاؤ ہوتا ہے، اس میں رکاوٹ کا آ جانا. جب اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، رکاوٹ بہت زیادہ ہے، 100% ہو گئی ہے تو بہت شدید دل کا دورہ پڑتا ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں میں وہ رکاوٹ 70-80% ہوتی ہے جس میں ہم ان میں ہلکا ہلکا کوئی درد محسوس کرتے ہیں، کوئی دباؤ محسوس کرتے ہیں، کوئی کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سانس کا ہلکا سا پھولنا محسوس کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جسے ہم انجائنا کہتے ہیں، یہ دل کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یس یہ دل کا ہمیں مرضہ جو ہے نا وہ ہے، ہمیں ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ دل کا اٹیک کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. اوکے اچھا، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحبہ کی طرف جاؤں، ایک ٹیلی فون کال ہے. لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں صدیق بٹی سرگودے سے بول رہا ہوں. جی آپ کا نام سر؟ محمد صدیق بٹی. محمد صدیق بھٹی صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں کہتا ہوں میں 1996 میں بائی پاس آپریشن کرایا تھا، پھر اس کو 2021 میں 2 سٹنٹ ڈالے ہیں. مجھے ابھی جو ہے نا چکر آتے ہیں. اچھا. اور چکر آتے ہیں تو ساتھ جو ہے نا یہ شوگر کی وجہ سے جو ہے نا کہتے ہیں یہ پاؤں میں درد رہتا ہے. اوکے اوکے، دوائیاں تو میں لے رہا ہوں، ریگولر لے رہا ہوں. آپ رکھیے، میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ انہوں نے 1996 میں ان کا بائی پاس ہوا تھا، 2 سٹنٹ ان کے ڈالے ہیں، ان کو یورینیشن کی شکایت کچھ زیادہ ہو گئی، چکر آنے لگے. کیا کیا جانا چاہیے؟ 2021 میں ان کے سٹنٹ ڈالیں دوبارہ. انہوں نے اپنے کارڈیولوجسٹ کو ہر 6 مہینے جا کے رابطہ کرنا ہے، تو وہاں پہ ایویلیویشن ہوگی. وہاں پہ ہسٹری کے بعد، فزیکل ایگزامینیشن کے بعد وہ جب ان کا معائنہ کریں گے، ای سی جی کریں گے، ای سی جی میں دیکھیں گے اگر کوئی چینجز آئے ہیں تو پھر اس کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگر ایکو ہوگا یا پھر اس کے بعد اسٹریس ٹیسٹ کا بھی ہم کرتے ہیں. کیونکہ کیا اسٹینٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بائی پاس بھی بند ہو سکتے ہیں اور اسٹینٹس بھی بند ہو سکتے ہیں. خاص کر کے وہ پیشنٹس جن کا بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو تو ان اسٹینٹس میں پرابلم آ سکتی ہے، وہ دوبارہ بند ہو سکتے ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اپنے کارڈیولوجسٹ سے کانٹیکٹ کریں، ای سی جی کروائیں، اگر ایکو کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی، اور پھر اسٹریس ٹیسٹنگ یا ریپیٹ کیتھ ہوگا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا دل کا دورہ جو ہوتا ہے یوزلی وہ کن چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ انجائنا کی طرف ہم کیسے جاتے ہیں؟ شریانیں بند کس طرح سے ہوتی ہیں؟ کیا اس میں کھانے کا دخل ہوتا ہے، مطلب ہم جو فوڈ کھاتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں اس کا دخل ہوتا ہے؟ اسٹریس کا دخل ہوتا ہے؟ یا پھر ہماری لیک آف ایکسرسائز جو ہے اس کا دخل ہوتا ہے؟ کچھ ہم جینیٹکس کے اندر انہیرٹ کرتے ہیں، یا شوگر کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اوبیسٹی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو آپ نے فرمائی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں افیکٹ کر سکتی ہیں. سر میں آدھا ڈاکٹر ہو گیا ہوں نا آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں. ہاں لیکن پلیز خدا کا واسطہ میرے پاس علاج کے لیے مت آئیے. نو آئیڈیا ایبسلیوٹلی. اس میں بیسکلی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ دل کی بیماری کی طرف جاتے ہیں. 4 میجر رسک فیکٹر جس میں آپ ایسے سمجھائیں جیسے لوگ نا بالکل نوبس ہیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شوگر کا ہونا، شوگر انکنٹرولڈ ہے تو ایک بہت بڑا رسک ہے. ہاں جی. بلڈ پریشر اگر انکنٹرولڈ ہے ایک بہت بڑا رسک ہے. اسموکنگ اگین میجر رسک فیکٹر ہے. اور چوتھا میجر رسک فیکٹر ہے دل میں خون کی شریانوں میں کولیسٹرول وغیرہ کا بڑھ جانا. تو یہ تو 4 میجر رسک فیکٹر ہیں. اور جو مائنر رسک فیکٹر ہیں اس میں سیڈینٹری لائف اسٹائل، مطلب ہے کہ لیک آف ایکسرسائز، یہاں سے وہاں تک جانا تو گاڑی پہ جانا، اپنے فزیکل مسلس کو یوز نہ کرنا. سر یہ گاڑی والی بات جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. پیٹرول 2000 روپے لیٹر ہوگا انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہے نا یہ تو بالکل چلا جائے گا، اس کی آپ فکر نہ کریں. ہم سے زیادہ پیدل چلنے والی قوم کوئی نہیں ہوگی. جی سر ہوپ سو. آپ 2024 آنے تو دیں سر. آگے آئے بس. جی اس کے علاوہ اسٹریس لینا، اور ایک ٹائپ اے پرسنالٹی ہوتی ہے جو بات پہ اسٹریس. سر یہ بھی نہیں ہوگا سر، ہم بچیں گے نہیں اسٹریس لینے کے لیے سر انشاءاللہ. مطلب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو مطلب پیسے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس دیکھ کے آپ کا دماغ اڑ جاتا ہے، لائٹ کا بل دیکھ کے آپ کی دھڑکن بند ہونے لگتی ہے. تو سر یہ تو اب تو یہ نئی کازز یہ والی ہوں گی. جی تو یہ سارے جو جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ سارے مل کے پھر دل کے دورے کا باعث بنے. اس لیے چھوٹی ایج سے بھی اب دل کے دورے رسک ہیں. اس میں کچھ جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. یس جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں جو کہ موروثیت میں چلتے ہیں، والدین سے، والد سے، والدہ سے، بہن بھائیوں سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. کئیوں میں بنیادی طور پہ شریانیں ہوتی سکڑی ہوتی ہیں تو اس میں آلریڈی پھر آسانی سے وہ ان کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا دل کا انجائنا کا اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا کھانا مریم کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کھانا مطلب مزے سے کھا لیتے ہیں، کچھ بھی کھا لیتے ہیں. اچھا چونکہ ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ جو ملے کھا جاؤ، سامنے آئے تو کھا لو، چھپ کے کھا لو،
پھر کسی کو بتاؤ نہ, پھر کسی اور کا کھا لو, پھر اتنا کھاؤ کہ کچھ پتہ نہ چلے, پھر جب بہت کھا لو تو باہر جا کے کھانے لگو, پھر اپنا کھایا ہوا باہر. I'm sorry, I'm talking about food. تو فوڈ کے بارے میں بتائیں. ایکچولی ہماری جو بھی لائف اسٹائل ہے اس میں فوڈ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ ہم جلدی کھانے پہ رہے ہیں, میڈیسنس پہ تو نہیں چل رہے. جی الحمد للہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سر نے بتایا کہ شوگر ہے, اوبیسٹی ہے, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, یہ سب میٹر کرتے ہیں اس میں. اب آپ اگر لے رہے ہیں کوئی گھی ہوئے تلے ہوئے پراٹھے کھا رہے ہیں, نان کھا رہے ہیں, ایک نان جو ہے ہماری یہاں پہ اس کی کیلوریز جو ہیں 4 روٹیوں کے برابر ہوتی ہیں ایک نان کی. جی, اور وہ جو ہے ہم آرام سے 2 نان کھا جاتے ہیں سری پائی کے ساتھ. یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ہمارے کولیسٹرول کو انکریز کرتی ہیں, ٹرائیگلائسرائڈس کو انکریز کرتی ہیں. جب یہ انکریز کرتی ہیں تو آبویسلی ہماری جو ہارٹ کی آرٹریز ہوتی ہیں. کیا نان یا پراٹھے ہفتے میں ایک دن کھانا ٹھیک ہے؟ ہاں, چیٹ ڈے پہ آپ دے سکتے ہیں, چیٹ میل میں. نہیں تو واٹ از, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا نا, اگر چیٹ ڈے ہم یہ کہتے ہیں کہ چیٹ ڈے ہے تو عام آدمی پھر کھائے کیا؟ آپ بہت کچھ کھا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی غذائیں بنائی ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں. جیسے ہارٹ پیشنٹ کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ بیلنس ڈائٹ پہ چلے. ابھی ہم ہارٹ پیشنٹ کی بات نہیں کریں, ابھی آپ ہارٹ پیشنٹ بنے نہیں ہیں. آپ کو دیکھیں پریونشن از بیٹر دین کیور, پریونشن از بیٹر دین کیور. بچاؤ کی بات کریں, آپ پہلے سے ہی اپنی بیلنس ڈائٹ پہ رہنا, ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں ہم سے ڈائٹ نہیں ہوتی یا ہم کوئی ایسا اسپیسیفک فوڈ نہیں کھا سکتے. اتنے مشکل نام بتاتے ہیں, میم فلیکس سیڈ کھا لیں, یہ کھا لیں. آپ نے کوئی مطلب کیوی کی کوئی ایسی قسم کھانی ہے جو صرف نیوزی لینڈ میں ہی پیدا ہوتی ہے. وہ عام لوگ جو بیچارے انڈے, ٹماٹر, مچھلی, سبزی کھانے والے لوگ ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. میں اس دن ایک اسٹور گیا, میں نام نہیں لوں گا, 11,200 روپے کی مچھلی تھی, سیلمن. 11,200 روپے کی مچھلی. کین یو پاسبلی امیجن فش فار 11,200 روپیز, اور اتنا بڑا فلے تھا اس کا. وہ آئی ایم سو سوری, آئی ڈونٹ نو واٹ کنٹری وی لیو ان, آئی ایم سو سوری. میں نے احتجاجاً وہ نہیں لیا. میں کیوں کھاؤں گا وہ اف مائی نارمل پرسن کی ناٹ افورڈ اٹ. مطلب لٹرلی میں بتا رہا ہوں, اٹ واز مائنڈ باگلنگ. اور ہم اس کے بعد یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مطلب, تو وہ چیزیں بتائیں کہ کیا اس سے مل سکتا ہے, کیا اس سے مل سکتا ہے, وہ چیزیں بتائیں سر. اب جیسے کہ ہمارے پاس پروٹین ہے, ضروری تو نہیں ہے وہ ہم میٹ میں سے لیں, ہم ایگز میں سے لے سکتے ہیں, ہم دالوں میں سے لے سکتے ہیں, ہم ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں. ہر چیز جو ہے ہر فوڈ میں پائی جاتی ہے, بٹ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ہائی کوالٹی پہ جانا چاہتے ہیں یا پھر جو آپ کی رینج میں آتا ہے اس پہ رہنا چاہتے ہیں. آل رائٹ, کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر صبا. ڈاکٹر صاحبہ, یہاں تک تو بات ہوگی پریونشن کی کہ جب ہم پریونشن میں ہو گئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اور ان کو انجائنا یا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایڈمٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن پھر اپنے علاج کو کنٹینیو نہیں کرتے, کنٹینیو نہیں رکھ پاتے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یا پھر وہ کسی دوسرے آلٹرنیٹیو مینس پہ چلے جاتے ہیں, حکمت کی جو کہ برا نہیں ہے, حکمت کی طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر جھاڑ پھونک لگوانے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں, جو کہ اگین میں کسی کے عقائد کو چیلنج نہیں کر رہا, لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید ڈاکٹرز کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا ہے. ایون تو کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسپتال تک نہیں پہنچ پاتی. ان کے لیے کیا کہیں گی؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کو ہم نان کمپلائنس کہتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ افورڈیبلٹی. اکثر ہم ایسی دوائیں لکھ دیتے ہیں بغیر پیشنٹ کو پوچھے کہ آپ افورڈ کر پائیں گے یا نہیں. کارڈیک جو مریض ہوتے ہیں ان کی بہت ساری دوائی ہوتی ہیں, خون پتلے کرنے کی دوائی ہوتی ہے, بلڈ پریشر کی دوائی ہوتی ہے, اکثر شوگر کی دوائی ہوتی ہے. تو جب 4-5 دوائیں ہوتی ہیں اس کا ایک ٹوٹل کاسٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم یہاں پہ NICVD میں فری میں بھی دوائیں دیتے ہیں, لیکن کچھ دوائیں ایسی ہیں جو ہماری فارمولری پہ نہیں ہیں تو وہ ہمیں لکھنی پڑتی ہیں. تو آپ ضرور پوچھا کریں جب پرسکرائب کرتے ہیں کہ پیشنٹ افورڈ کر پائے گا یا نہیں.